بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے میری کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی تھی اور میں کوئی ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ ٹائم بہت کم مل رہا تھا مجھے، اور ہم عام طور پہ رمضان المبارک کی تیاری بھی لوگ باغ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی مشغولیت ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے ویڈیو نہیں آ پا رہی تھی۔ لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ کو مسلسل ایک ویڈیو روز دی جائے۔ اب میں تذکرے پر چلتا ہوں۔ تذکرہ آج کا بہت اہم ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری یعنی رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے اور یہ بات غور و فکر کر کے سوچنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ عطا کیا ہے اس امت کو، تو یہ کیوں عطا کیا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے کاموں کو، جو دنیاوی کام ہے، اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور نائٹوں میں شفٹیں لگ رہی ہیں، اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم بالکل عبادت کو چھوڑ کر، جو کام اس مہینے میں کرنے کے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ تو دیکھیں، کام کرنا اس مہینے میں منع نہیں ہے، لیکن اس مہینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مبارک مہینہ دیا، اور یوں فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو اتنا برکت والا اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، تو یہ کیوں دیا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم اس کی تیاری اس طریقے سے کریں کہ ہمیں یہ غور و فکر کر کے سوچنا ہے کہ ہم اس مہینے میں جتنی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور خوب جتنے ثواب کے کام ہیں وہ کریں گے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ میں ملوث ہیں تو اس گناہ کو چھوڑیں اور سچی توبہ کریں رمضان المبارک سے پہلے، اور توبہ کرنے کے بعد جب ہم رمضان میں انٹر کریں تو ہم اس طریقے سے انٹر ہوں کہ اب انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے گناہ سے توبہ کر چکے ہوں، اور مزید اپنی عبادت میں اضافہ کریں ابھی سے ہی۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب میں جب چاند دیکھتے تھے رجب کا، تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو کیا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان تک پہنچا دی۔ تو اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں امت کو یہ کہہ کر کہ ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے، یعنی اتنی ہماری عمر کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت والا ہے، اور اس میں قرآن نازل ہوا ہے، کتنی بابرکت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ پھر اس میں ایک رات ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو تمام راتوں سے افضل ہے اور بہت فضیلت ہے۔ تو ہمیں رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ مہینہ دیا ہے اس کے غور و فکر کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کیوں دیا ہے، اور پھر اس میں وہ کام، ہمیں عبادت کے جو کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں پورے رمضان شریف کے، اور عبادت کے خوب مزید کام کرنے ہیں۔ یعنی اگر آپ نفل نماز 2 پڑھتے تھے تو آپ 4 پڑھیں، 7 پڑھیں، 8 پڑھیں، یعنی مزید آپ عبادت میں اضافہ کریں۔ تو یہ ہے اصل رمضان کی تیاری جو ہمیں ابھی سے رمضان کے استقبال کے لیے کرنی ہے، غور و فکر کرنی ہے، اور رمضان میں جو دنیاوی کام ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ کر عبادت کو زیادہ فوکس دینا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ دنیاوی کام کو زیادہ اس میں رمضان کے مہینے میں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ وہ بڑا بدنصیب شخص ہے کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور بدنصیب ہے وہ جو مغفرت نہیں کروا پاتا۔ تو ہمارے یہاں دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، ایسے ہی کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ کام کرنے کو منع نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی غنیمت کو اور اس مہینے کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو احسان مانے اللہ کا، کہ اللہ نے ہمیں ایک مہینہ ایسا بھی دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوب اپنے بندوں پہ برکتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے لیے ایک طریقے سے ایک آفر دیا ہے اللہ نے ہمیں گناہ سے بچنے کا اور نیکی کی طرف آنے کا۔ تو اس کا استقبال ایسے کریں
کہ آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں، عبادتوں میں اضافہ کریں اور غور و فکر کر کے سوچیں کہ اللہ نے یہ ہمیں جو مہینہ دیا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، خوب ثواب کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں اپنی عبادت کرنے کی مزید خوب توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس رمضان کو برکت والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس رمضان المبارک میں 2024 کے سب کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ مختصر سا پیغام تھا جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا رمضان المبارک کے عنوان سے آپ لوگوں کو یہ دیا جائے، تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔